خبر شہادت لے کر آئے کہ یہ وہ شہزادہ ہے، وہ اس طرح 3 دن کے بھوکے پیاسے سرزمین کربلا پر شہید کیے جائیں گے۔ جو بیوی حرم نبوی سے ام المومنین جو واقعہ کربلا کے وقت ایک ہی بیوی حیات، وہ خاک انہیں کے سپرد کر کے حضور نے فرمایا کہ سلمہ اس خاک کو سنبھال کر رکھنا، جس دن یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھ جانا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے، میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ اب ذرا اس ربط کو غور کنیکٹ کیجیے اور ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ شہادت تو ہونی ہے کربلا میں، شہادت ہونی ہے 60 ہجری کے بعد، سن بھی بتا دیا، زمانہ بھی بتا دیا، وقت بھی بتا دیا، سرزمین بھی بتا دی، اس خاک کی مٹی بھی پیش خدمت کر دی گئی۔ کربلا میں شہادت ہوگی اور وہ خاک ہے مدینہ طیبہ میں، وہ خاک وہاں خون بنے گی۔ یعنی رب کو دیکھیے، حسین پاک کی نسبت کو سمجھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف نسبت یہ ہے کہ جس میں رسول کا حصہ ہے، رسول کا حصہ ہے، دوسری طرف نسبت یہ ہے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دور سے لے کر ہر شریعت میں حق پر رہنے والے ستائے گئے، حق پر رہنے والے شہید ہوتے رہے، دائے خدا میں جانوں کی قربانیاں دیتے رہے، لیکن کیا عظمت ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کی کہ وقت شہادت سے 60 سال پہلے خبر آتی ہے، برسوں پہلے خبر آ جاتی ہے اور وہ خاک بھی محفوظ کر دی جاتی ہے۔ یہ قبل از وصال نبوی، ایک جملہ ہے، اسے ذہنوں میں جگہ دیجیے، یہ قبل از وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مدینہ میں کیسے پہنچی؟ نہ واٹس ایپ ہے، نہ واٹس ایپ ہے، نہ موبائل ہے، نہ جدید ٹیکنالوجی ہے، وہ خبر کیسے پہنچی؟ حضور اس کا انتظام اور اہتمام کر کے گئے ہیں، ادھر جب یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھ جانا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ یہ عظمت شہادت، میں نے کہا کہ ہر نبی کے دور میں اہل حق شہید ہوتے چلے آئے، لیکن یہ اہتمام اس شہادت کے لیے کیا جا رہا ہے، وہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، اور یہ قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو الہام اور وحی کے ذریعہ سے پیغامات بھیج رہا ہے، اور حضور ان پیغامات کو آگے محفوظ کر رہے ہیں، ان چیزوں کو سمجھا رہے ہیں۔